الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. وقال الله تبارك وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. ذلك الفوز العظيم. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فقيه واحد على الشيطان عن ألف عابد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وصل الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے قابل احترام دوستو، بہت ہی خوش قسمت ہیں وہ طلباء جو یہاں پر قرآن حکیم کے خلاصے کے طور پر دورہ تفسیر پڑھ رہے ہیں. قرآن حکیم کی تعلیم جس کے دل میں اتر جاتی ہے وہ اس کو باعزت بناتی ہے، باوقار بناتی ہے، اس کی جہالت کا خاتمہ کرتی ہے، علم کے زیور سے آراستہ کرتی ہے. ساری برائیوں کی جڑ جہالت ہے اور ساری ترقیات کی بنیاد علم ہے. علم کی طاقت سے انسان اللہ سے بھی سچا تعلق پیدا کرتا ہے. علم کی طاقت سے اپنے قلب کی جہالت کو مٹا کر علم کے نور سے اس کو منور کرتا ہے. علم کی طاقت سے تجلیات باری تعالیٰ کے ساتھ سچا تعلق قائم کرتا ہے. علم ہی کی طاقت سے فرشتوں سے مشابہت پیدا کرتا ہے. علم کی طاقت ہی انسان میں ملکی صفات کا غلبہ کرتی اور بہیمی اور طبعی صفات کو مغلوب کرتی. علم وہ طاقت اور قوت ہے، اگر یہ مادی علوم کی طرف لوٹ جائے، مادے پر ریسرچ کرے، تو علم عقل و شعور کی طاقت سے اس کے بھی جوہر کو نکالتا ہے. مادے پر ریسرچ کر کے اس کو مفید بناتا ہے، اس کو ترقی یافتہ بناتا ہے، اس کے ذریعے سے ترقی کرتا ہے. سائنسی علوم پڑھیں، فنون کی تعلیم پڑھیں، چھپے ہوئے راز زمین و آسمان کے
چھپے ہوئے راز جہالت کی بنیاد پر جو سیاست کے ہیں وہ بھی اس پر واضح ہوتے ہیں۔ مادی علوم کا تعلق سیاست کے ساتھ بھی ہے، معیشت کے ساتھ بھی ہے، سماجیات کے ساتھ بھی ہے، قوانین کے ساتھ بھی ہے، اداروں کی تشکیل کے ساتھ بھی ہے۔ جتنے ادارے تشکیل پاتے ہیں یہ سب سائنسی علوم میں مہارت رکھنے والے ان تمام اداروں کو مفید بنا سکتے ہیں۔ سائنس ایک سوچ کا نام ہے، ایک فکر کا نام ہے۔ سائنس کی فکر عقل و شعور کی طاقت سے پیدا ہوتی ہے۔ عقل اور شعور کی طاقت اصل ہے۔ عقل و شعور کی طاقت کے دو حصے ہیں، دو پہلو ہیں یا دو درجے ہیں۔ ایک عقل و شعور کا تعلق ہمارے طبعی تقاضوں کو پورا کرنے کے ساتھ، یہ ہماری دنیاوی عقل کہلواتی، ہماری مادی عقل کہلواتی، ہماری طبعیاتی عقل کہلواتی ہے، سائنسی عقل کہلواتی۔ یہ بھی عقل و شعور کا ایک دائرہ ہے۔ آج جتنی ایجادات ہو رہی ہیں کہ انسان ڈیجیٹل ایج میں پہنچ گیا، یہ اس کی مادی عقل کے انکشافات ہیں، اس کی ریسرچ ہے، اس کی مہارت ہے۔ مادی عقل یہ دنیا کے معاملات کو حل کرنے میں بنیادی کردار ادا کرتی ہے۔ جس قوم میں یہ سائنسی عقل، مادی عقل مغلوب ہو جاتی ہے، اس کا پورا نظام دنیا مردہ ہو جاتا ہے، زندہ نہیں رہتا۔ دانشور طبقہ اگر سائنسی علوم میں مہارت پیدا کر کے اچھے ادارے بنا لیتا ہے تو سائنسی ایجادات سے، عقل و شعور کی وجہ سے سب انسانیت کو فائدہ پہنچتا ہے۔ اگر عقل مار کے سائنسی علوم کی ایجادات کرتا ہے تو یہی علوم جب درندہ صفت انسانوں کی زیر نگرانی چلے جاتے ہیں تو انسانیت قتل ہوتی ہے، بارود کے ڈھیر پر بیٹھ جاتی ہے، جنگی خطرات منڈلا رہے ہوتے ہیں، معاشرہ ہر وقت خوف زدہ ہوتا ہے۔ غیر دانشمند طبقے کے ہاتھ میں دور کا مادی علم آ جائے، بد اخلاق طبقے کے ہاتھ میں مادی علم آ جائے، وہ قوموں کے وسائل پر قبضہ کرتے ہیں، ان کی آزادی کو سلب کرتے ہیں، ان پر ظالمانہ قوانین مسلط کرتے ہیں، ان پر بے حیائی کی تہذیب کا غلبہ کرتے ہیں، ان کا نظام تعلیم غلامی کی تعلیم دیتا ہے، عقل و دانش کی نہیں دیتا۔ یہ وہ مادی دائرہ ہے کہ جب مادیت غالب آ گئی اور عقل مغلوب ہو گئی تو یہ دور بجائے فائدے کے انسانیت کو نقصان پہنچائے گا، تباہ و برباد کرے گا۔ یہی عقل کا پہلو جب دوسرے پہلو کے ساتھ ملتا ہے، دوسرے درجے کے ساتھ ملتا ہے، جس کا رخ روحانیت کی طرف، جس کا رخ صفات باری تعالیٰ کی طرف،
جس کا رخ تجلیات باری تعالیٰ کی طرف ہے، عقل کا وہ رخ جو وحی کے علوم سے تعلق رکھتا ہے، عقل کا وہ رخ جو انبیاء کی تعلیم کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے اور اس تعلیم کی طاقت سے تعلق مع اللہ مضبوطی کے ساتھ قائم کرتا ہے، یہ عقل کامل ہوتی ہے، یہ تقوی والی عقل ہوتی ہے، یہ عقل انسانی ہوتی ہے، یہ تقرب الی اللہ پیدا کرتی ہے۔ ایسی عقل و شعور والی جماعت کے ماتحت جب مادی نظام آتا ہے، ادارے تشکیل پاتے ہیں، ایک حکومت قائم ہوتی ہے، ایک قانون غالب آتا ہے، ایک تہذیب ثقافت غالب آتی ہے، تو یہ مادی ترقی انسانیت کو بام عروج پر پہنچا دیتی ہے، اور مخصوص انسانی طبقے یا جماعت یا ملک کو نہیں، پوری انسانیت کو بام عروج پر پہنچاتی ہے، اس لیے کہ یہ عقل اتنی کامل اور کمالات اپنے اندر رکھتی ہے کہ یہ اپنی بہیمی نظام کی تشکیل کی اہلیت بھی پیدا کرتی ہے، اور اس کی پلاننگ کرتی ہے، اس کے منصوبہ بندی کرتی ہے، اور اپنی ملکی صفات کے ساتھ بھی اپنا تعلق کے خاص قائم کرتی ہے، بلکہ ترجیح دیتی ہے۔ جب انسان کی ملکی صفات کے ساتھ اس کے عقل و شعور کا تعلق قائم ہوتا ہے تو اس میں اخلاق کے کمالات آتے ہیں، اس میں الہی علوم کا انکشاف ہوتا ہے، غائبی علوم اس پر کھلتے ہیں، اس کا کردار بنتا ہے، اس کی عزت اور وقار قائم ہوتی ہے۔ عزت اور وقار انسانی مادی چیزوں سے کہیں زیادہ قیمتی ہے، کہیں زیادہ ترقی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ اس لیے انبیاء اکرام علیہم السلام سائنسدان نہیں پیدا کرتے، ڈاکٹر انجینئر نہیں پیدا کرتے، وہ ایک روحانیت کے ماہر، اخلاقیات کے ماہر، با کردار، با عزت، با وقار، سنجیدہ جماعت پیدا کرتے ہیں۔ وہ سنجیدہ جماعت تعلق مع اللہ پہلے قائم کرتی ہے اور اس کو مستحکم کرتی ہے، مضبوط کرتی ہے۔ تعلق مع اللہ توحید کے تقاضے سے مضبوط ہوتا ہے، توحید کا نور اس جماعت کے قلب میں روشن ہو جاتا ہے۔ جس کے قلب میں توحید کا نور روشن ہو جائے وہ قلب باہمت ہوتا ہے، باجرأت ہوتا ہے، وہ قلب بہادر ہوتا ہے، سوچتا ہے، اس کے اندر اللہ کی محبت غالب ہوتی ہے، کیونکہ تعلق مع اللہ بڑا مضبوط ہے۔ تعلق مع اللہ پہلے مضبوط کرتے ہیں، یہ انبیاء کی تعلیم کا طریقہ ہے، اور پھر تعلق مع المخلوق قائم کرتے ہیں، کیونکہ اللہ سے جب تعلق سچا قائم ہو جاتا ہے تو پھر اس کے نتیجے میں اللہ کی مخلوق کی خدمت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور اللہ کی مخلوق کی خدمت کا جذبہ بھی انفرادی نہیں ہوتا، صرف اجتماعیت کے تقاضے سے ہوتا ہے، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے رزق بنایا ہے تو اجتماع ہے، اللہ تعالیٰ نے امن کا نظام سب کے لیے فرض قرار دیا ہے تو اجتماع ہے، اللہ تعالیٰ نے قوانین بھیجے ہیں شریعت کی شکل میں، یہ تو انسانوں کے لیے ہیں تو اجتماع ہے، کسی خاص فرد کے لیے تو قوانین شریعت نہیں آتے، کسی خاص فرد کے لیے تو دین کی سیاست نہیں سمجھائی جاتی،
کسی خاص قوم کے لیے، کسی خاص فرد کے خاندان کے لیے تو معاشی نظام نہیں بنایا جاتا۔ تعلق مع اللہ کا مطلب اللہ سے تعلق کے نتیجے والی جماعت جب امن قائم کرے گی سب کے لیے کرے گی۔ اس نے سائنسی ترقی سے انسانیت کو قتل نہیں کرنا، اس نے سائنسی ترقی کے نتیجے میں انسانیت کی بھوک مٹانی ہے، انسانیت کی پیاس مٹانی ہے، انسانیت کو جہالت سے نکالنا ہے، انسانیت میں ہم آہنگی اور اجتماعیت پیدا کرنی ہے، انسانیت کو عزت دینی ہے، وقار دینا ہے، بغیر فرق کیے رنگ و نسل، مذہب و ملت کے اللہ کی ساری مخلوق کی خدمت تعلق مع اللہ سے جو قائم ہوتی ہے وہ سچی جماعت کی بڑی نشانی ہوتی ہے۔ اس کی ترتیب بڑی صحیح ہوتی ہے کہ تعلق مع اللہ کے نتیجے میں اخلاق پیدا ہوئے، تعلق مع اللہ کے نتیجے میں علوم کا انکشاف ہوا، اس علم کا جس کا مادیت سے تعلق نہیں، اس کا تعلق تو انسانیت کی ترقیات اور کمالات سے۔ مادہ تو اس کے لیے معاون ہے، اصل علم مادی نہیں ہوتا، سائنسی نہیں ہوتا، اصل علم روحانی ہوتا ہے، اخلاق پیدا کرنے والا ہوتا ہے۔ مادی تھیوریاں تو بدلتی رہتی ہیں، وہ ہمیشہ ایک نہیں ہوتی، اور مادی سائنس کے نتیجے میں اچھی ایجادات تو ہو سکتی ہیں، مادی سائنس کے نتیجے میں اچھے انسان نہیں پیدا کیے جا سکتے۔ اگر مادی سائنس صرف اچھے انسان پیدا کرتی تو آج یورپ بھیڑیا نہ بنتا۔ سائنس میں تو وہ دنیا میں اس وقت سب سے اول نمبر پر ہے، ایجادات کتنی کرتا ہے، کتنے اس نے گویا کہ اپنے اندر سائنس میں مہارت پیدا کر لی، اس کی کمپنیز کہاں سے کہاں سائنس میں پہنچ رہی ہیں، لیکن درندہ صفت، اس کے اندر اخلاق نہیں ہے، روحانیت نہیں ہے، کردار نہیں ہے، انسانیت نہیں ہے۔ تو جب انسانیت سے محروم طاقت کے ہاتھ میں مادی علم آیا تو بجائے اس کے کہ مادی علم سے تو پیداوار میں اضافہ ہوا ہے، اس مادی علم سے تو زمین کے فاصلے سمٹ کر بہت قریب آ گئے ہیں، جو مہینوں میں سفر ہوتا تھا وہ لمحوں میں طے ہو جاتا ہے۔ جو زمین میں ایک کسان ایک ایکڑ ہل میں سارا دن گزارتا تھا، ایک دن میں آج 50 ایکڑ پر مشینری ہل چلاتی ہے۔ تو یہاں تو رفتار تیز ہو گئی پیداوار کی، رفتار تیز ہو گئی سفر کی، رفتار تیز ہو گئی وسائل کی، لیکن انسانیت پیچھے جا رہی۔ 80-90% آج اقوام بھوکی مر رہی، بنیادی ضروریات سے محروم نظر آتی ہیں، پریشان حال نظر آتی ہیں۔ یہ خرابی کیوں آئی؟ کہ تعلق مع اللہ نہیں ہے، اور جب تعلق مع اللہ قائم نہیں رہتا تو پھر انسان بے مہارا ہو جاتا ہے، شیطان بنتا ہے۔ قرآن حکیم تو کہتا ہے جب تعلق مع اللہ قائم نہیں رہتا تو یہ اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ تو جانور سے بھی زیادہ گمراہ ہے۔ جانور میں عقل نہیں ہوتی، وہ کہیں بگڑے گا تو زیادہ نقصان نہیں کر سکتا۔ انسان جب بگڑتا ہے تو قوموں کو تباہ کر دیتا ہے، غلام بنا لیتا ہے۔ تو بنیادی چیز یہ سمجھ میں آتی ہے کہ جس علم کو آپ قرآن حکیم کے یہاں تعلیم حاصل کر کے پڑھ رہے ہیں، قرآن حکیم ہماری اس میں کیا تربیت کرتا ہے، کیا رہنمائی دیتا ہے، آج ہمیں اس کے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے، ہر دور کا ایک فتنہ ہوتا ہے، بلکہ فتن ہوتے ہیں، ان فتن کو سمجھنا اور پھر اس کے مقابلے کی حکمت عملی اختیار کرنا، یہ دور کا تقاضا ہوتا ہے۔ قرآن حکیم کے فہم کے نتیجے میں دور کے فتنے سمجھ میں آنے چاہیے۔
جب تک دور کا فتنہ سمجھ میں نہیں آئے گا، آپ قرآن حکیم لاکھ پڑھ لیں، آپ فتنوں سے آزادی حاصل نہیں کر سکتے۔ وہ فتن سمجھنا یہ دور کا تقاضا ہے۔ مجھے یاد آیا جب ہندوستان میں 1857 کی جنگ آزادی کے بعد، بلکہ اس سے پہلے انگریز ہندوستان میں جب آ رہا ہے، تو انگریز کے خلاف بڑی نفرت تھی مسلمانوں کے اندر، کیونکہ انگریز نے اقتدار مسلمانوں سے چھینا تھا، ان کے ساتھ دھوکہ کیا تھا، فراڈ کیا تھا۔ اقتدار چھیننے کے بعد انگریز نے، سامراجی طاقت نے ایک فکری حملہ کیا تھا۔ فکری حملہ یہ کیا تھا کہ پادریوں کو بھیجا، مناظرے شروع کرائے۔ فکری حملہ یہ کیا کہ دین کی تعلیم حاصل کرنے پر پابندی لگائی۔ یہ اس نے ایک بہت بڑا حملہ کیا کہ دین کی تعلیم عام نہیں ہونی چاہیے، وہ ہونی چاہیے جو ہم دیتے ہیں۔ اب دین کی تعلیم جب کسی مذہب کے پاس نہیں رہتی تو وہ مذہب قائم نہیں رہتا، وہ مذہب بچ نہیں سکتا۔ دین کی تعلیم یا مذہب کی تعلیم جب صحیح بنیادوں پر دی جاتی ہے تو مذہب قائم رہتا ہے، اور جب دین کی تعلیم نہ دی جائے بلکہ پابندی لگا دی جائے تو آہستہ آہستہ نسل ختم ہو جاتی ہے اور نئی نسل دین سے ناواقف ہوتی ہے، اپنے مذہب سے ناواقف ہوتی ہے۔ ہندوستان میں جب انگریز نے اقتدار حاصل کیا اور پھر فکری حملہ کیا، اپنے پادری بھیجے، جوگیت بھیجی، کوئی مولوی فرقہ پرست پیدا کیے، ہندوؤں میں بھی فرقہ پرست پیدا کیے، یہ فکری حملہ بڑا خطرناک تھا۔ اسی کے توڑ کے لیے تو مولانا قاسم نانوتوی نے، مولانا رشید احمد گنگوہی نے، بڑے بڑے علماء نے مکہ معظمہ میں بیٹھ کر فیصلہ کیا کہ اس فکری حملے سے کیسے بچنا ہے۔ وہی حال ہمارا نہ بنے جو اسپین میں بنا ہے، کہ سب مسلمان عیسائیت میں تبدیل ہو گئے۔ اب اس علم کو، جس سے مذہب قائم ہوتا ہے، زندہ رہتا ہے، صحیح مذہب کی تعلیم دی جاتی ہے، اس کے بچانے کے لیے دارالعلوم دیوبند کو قائم کیا گیا، اس کی تعلیم کا مرکز بنایا گیا، اور اس کی تعلیم کا مرکز بھی نہ صرف ہندوستان کے لیے تھا، ایرانیوں کے لیے بھی تعلیم تھی، چائنیز کے لیے بھی تعلیم تھی، ترانیوں کے لیے بھی تعلیم تھی، مصریوں کے لیے بھی تعلیم تھی، افریقہ کے لیے بھی تعلیم تھی، سب پڑھتے تھے۔ ہزاروں کی تعداد میں علماء وہاں سے تیار ہو کر جا رہے تھے۔ دشمن کے اس فکری حملے کو ناکام بنانے کے لیے ہی تو سارا کارنامہ سر انجام دیا۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ انگریز نے جب سارا زور لگا لیا کہ مسلمانوں سے نفرت ختم کرو، ان کے انگریز کے خلاف، ناکام تھا، بلکہ بڑھ رہی تھی نفرت۔ پھر اس نے ایک طریقہ سوچا کہ ان کا دل و دماغ تبدیل کرو، ان کو ایسی تعلیم دو جس سے دل و دماغ تبدیل ہو جائے۔ دل و دماغ بدلتا ہے تعلیم سے، یاد وہی علم سے۔ علم اعلیٰ ہے، الہی علوم ہیں، وحی کے علوم سے تعلق ہے، تو دل و دماغ اعلیٰ ہوگا۔ علم پست ہے یا غلامی کا ہے تو دل و دماغ غلامی پہ تیار ہوگا، آزادی اور حریت پہ تیار نہیں ہو سکتا۔ اب انہوں نے کہا کہ اس کا دل و دماغ بدلو، تو انہوں نے اسکول قائم کیے، علی گڑھ قائم کیا، لارڈ میکالے کو بلایا گیا، اور اس کے ذریعے سے ایک تعلیمی ادارہ قائم کر کے ان کے مائنڈ کو چینج کیا۔ اسی لیے آپ نے پڑھا ہوگا کہ لارڈ میکالے کا اصول کیا تھا، اس کی تعلیم کا مقصد کیا تھا کہ رنگ و نسل کے اعتبار سے تو یہ قوم ہندوستانی ہوگی، ہندوستانی ہوگی،
لیکن مائنڈ سیٹ کے اعتبار سے یہ قوم انگلستانی ہوگی۔ اس کا دل و دماغ جو ہم نے تیار کرنا ہے وہ انگلستان کے تعلیم پر تیار کرنا ہے، تو مائنڈ چینج ہو گیا۔ اب ایک ادارہ بن رہا ہے جس کا مقصد دل و دماغ پر قبضہ کرانا ہے، کس کا؟ انگریز کا۔ اور ایک تعلیمی ادارہ بن رہا ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ دل و دماغ پر قبضہ رہنا چاہیے اسلامی تعلیم کا۔ اسلامی تعلیم عربی سے زیادہ آتی ہے، اس کو پڑھو سیکھو۔ انگریزی سے تعلیم پڑھو گے تو مائنڈ غلامی کا تیار ہوگا۔ یہی وہ تعلیم کا ایک بنیادی مقصد تھا کہ جس کے ذریعے سے دین کی تعلیم دے کر قرآن حکیم کی تعلیم پر آزادی کے علماء پیدا کرنے تھے، قرآن حکیم کی تعلیم پر فقہا پیدا کرنے تھے، قرآن حکیم کی تعلیم پر بڑے بڑے فلاسفر پیدا کرنے تھے، قرآن حکیم کی تعلیم کی روشنی میں جدید دور کے حالات کو سامنے رکھ کر دین کا معاشی، سیاسی، سماجی نظام پڑھانا تھا۔ قرآن حکیم کی تعلیم کو سامنے رکھ کر آزادی اور حریت کا سبق توحید کی بنیاد پر قائم کرنا، توحید کی شمع قلب میں روشن کرنی، اس قلب کو غلامی کی تاریکی سے نکالنا ہے، اس میں آزادی اور حریت کا جذبہ پیدا کرنا ہے۔ اس اصول پر ایک آزادی کی حکمت اور روح پر ایک ادارہ تشکیل دیا گیا، اور اسی ادارے نے پھر شیخ الہند جیسے مجاہد اعظم پیدا کیے، امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی جیسا دین اسلام کو بطور نظام کے سمجھنے والا مفکر اعظم پیدا کیا، جس نے مفتی کفایت اللہ صاحب جیسا آزادی اور حریت کا مجاہد اور پلاننگ کرنے والا پیدا کیا۔ ہزاروں علماء، پہلا اجلاس مراد آباد میں جب ہوتا ہے انصار الاسلام قائم کی تھی، 30,000 علماء اس میں شریک ہوئے تھے جو پوری دنیا سے آئے ہوئے تھے۔ 30,000 پہلے اجلاس میں شریک ہوئے، ایشیا، افریقہ میں اور پھر عربوں میں، یہاں کے علوم جو دارالعلوم سے پڑھ کر جا رہے تھے انہوں نے آزادی اور حریت کے نظریے پر جماعت قائم کی۔ یاد رکھو، جب آزادی اور حریت کے نظریے پر کوئی تعلیمی ادارہ بنتا ہے تو اس سے مجاہد اعظم پیدا ہوتے ہیں، اور جب غلامی کے نظریے پر تعلیمی ادارہ بنتا ہے تو اس سے غدار پیدا ہوتے ہیں، اس سے قوم کے دشمن پیدا ہوتے ہیں، اس سے مفاد پرست، خود غرض، لالچی اور حریص پیدا ہوتے ہیں۔ یہی وہ فرق ہے جو آج ہمارے اوپر ہمیں چیلنج دے رہا ہے، فتنہ بن رہا ہے، کہ آج کا پڑھا لکھا تعلیم یافتہ طبقہ جو اس علی گڑھ کی روحانی تعلیم سے روح حاصل کرتا ہے، آج اسے مذہب کی سیاست آتی ہے، اسے مذہب کا نظام معیشت آتا ہے، اسے مذہب کا قانون سازی آتی ہے، اسے مذہب کے حوالے سے اپنی پلاننگ کرنی آتی ہے، اسے اس کی توحید کے تقاضے سے غیر اللہ کی غلامی سے آزادی کا سبق آتا ہے۔ یہی تو وہ مقاصد تھے جو لارڈ میکالے لے کر آیا کہ ان کا مائنڈ سیٹ ایسا تیار کر دو جو ان کے مذہب سے ان کو متنفر کر دے اور مذہب کی حقیقی تعلیم سے اس کو کاٹ دے۔ آج ہمارا تعلیم یافتہ طبقہ مذہب کی حقیقی تعلیم سے کٹ گیا، اور نتیجہ آج اس کا کیا نکلا ہے کہ آج سوسائٹی میں وہ طبقہ غالب آ گیا ہے جس کا مائنڈ سیٹ اس دین کے نظام کو قبول ہی نہیں کرتا، اور اس کو اس کا پتہ ہی نہیں، وہ جہالت ہے، جہالت پڑھائی جا رہی ہے، جہالت کی ڈگریاں دی جا رہی ہیں۔ علم تو قوموں کو ترقی دیتا ہے، ان کی بھوک مٹاتا ہے، ان کو غلامی سے آزادی دلاتا ہے، دشمن کا شعور پیدا کرتا ہے، دور کے فتن کی پہچان دیتا ہے، نفرتیں مٹا دیتا ہے۔ صحیح مذہب کی، دین کی تعلیم تو انسانوں کو صحیح انسان بناتی ہے،
ان کے قلوب میں بہادری، ہمت اور جرأت پیدا کر کے ایک نظام تشکیل دینے کی اہلیت پیدا کرتی ہے۔ آج ہمیں سوچنا ہے کہ جس قرآن حکیم سے آج ہم اپنا تعلق دورہ تفسیر کے ذریعے سے، جو امام شاہ ولی اللہ کی تعلیمات کی روشنی میں پڑھایا جاتا ہے، جو شاہ عبدالعزیز صاحب کی تعلیمات کی روشنی میں پڑھایا جاتا ہے، جو امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی کی تعلیمات کی روشنی میں پڑھایا جاتا ہے، جو مولانا قاسم نانوتوی کی تعلیمات کی روشنی میں پڑھایا جاتا ہے، جہاں دارالعلوم دیوبند کے بڑے بڑے علماء ربانی کی تعلیمات کی روشنی میں یہاں دین پڑھایا جاتا ہے، آج ہمیں اس کی قدر کرنی ہے۔ یہی دور کے چیلنج کا صحیح مقابلے کی اہلیت پیدا کرے۔ یہی وہ بنیادی چیز ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں جماعت صحابہ میں پیدا کیا، اور وہاں کہا اقرا، سب سے پہلے تعلیم حاصل کرو۔ تعلیم ہی اصل بنیاد ہے کسی قوم کی ترقی کی، تعلیم ہی اصل بنیاد ہے اس کو زوال سے نکالنے کی۔ اور تعلیم بھی کس کی؟ اقرا بسم ربک الذی خلق، تم اس رب کی تعلیم حاصل کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ تم مادیت کے پیچھے لگے ہوئے ہو، تم لارڈ میکالے کی سائنس پڑھتے ہو، تم لارڈ میکالے کا دیا ہوا معاشی نظام پڑھتے ہو، تم نے اکنامکس پڑھی ہے تو غداروں کی، تم نے سیاست پڑھی ہے تو غداروں کی، تم نے قوانین پڑھے ہیں تو انسانیت کو تباہ اور برباد کرنے والے، تم نے اپنی تہذیب و کلچر بنایا ہے تو بے حیائی کا۔ تم کیسے مقابلہ کر سکتے ہو اس جماعت صحابہ کا اتباع کرتے ہوئے آج کے دور کے چیلنجز کا؟ یاد رکھو، جس تعلیم کو پڑھ کر اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط قائم ہوتا ہے، جس تعلیم کے نتیجے میں اخلاق پیدا ہوتے ہیں، جس تعلیم کے نتیجے میں کردار پیدا ہوتا ہے، جس تعلیم کے نتیجے میں سنجیدگی پیدا ہوتی ہے، جس تعلیم کے نتیجے میں انسانیت دوستی پیدا ہوتی ہے، جس تعلیم کے نتیجے میں دنیا اور آخرت کی کامیابیاں نصیب ہوتی ہیں، آج اس تعلیم سے تم کیسے کر سکتے ہو؟ کیسے دور جا سکتے ہو؟ اس لیے اس تعلیم کا بنیادی مقصد کیا ہے کہ انسانی سوسائٹی کے اندر ایسا نظام قائم کرو جس سے انسانیت آزادی حاصل کرے۔ ایک حدیث پاک ہے، حدیث قدسی ہے بلکہ، یاد رکھنا، خود اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب کوئی قوم میری نافرمانی کرتی ہے، حدیث پاک ہے، حدیث قدسی، جب کوئی قوم میری نافرمانی کرتی ہے، میرے قوانین کو توڑتی ہے، گناہ کرتی ہے، معصیت میں مبتلا ہو جاتی ہے، بد کردار، بد اخلاق ہو جاتی ہے، تو میں پھر اس قوم پر اس کے دشمنوں کو مسلط کرتا ہوں۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اس قوم پر اس کے دشمنوں کو مسلط کرتا ہوں، اور حدیث قدسی کے الفاظ ہیں کہ وہ قوم ان پر جلاد بن کر آتی ہے، اس کو غلام بنا لیتی ہے، اس کو اپنے ماتحت کر لیتی ہے۔ علماء لکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل کو بڑی اللہ نے فضیلت دی تھی، ہزاروں انبیاء آ رہے ہیں، کتابیں آ رہی ہیں، بڑے بڑے علماء ان کے پاس موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے بادشاہت بھی ان کو عطا کی تھی، اور ہم نے ان کو نبوت بھی عطا کی تھی، 2 اعلیٰ علم عطا کیے، لیکن یہ قوم عیاش بن گئی، بد اخلاق بن گئی، شرابی بن گئی، زنا کرنے لگی، سیاہ کاریاں کرنے لگی۔ ہم نے اس کو بخت نصر کا غلام بنا دیا، بخت نصر کا غلام بنا دیا، جو سورج کی پوجا کرتا تھا، بخت نصر کا غلام بنا دیا، جو عراق کا صدر تھا، حکمران تھا۔ اس دہریہ قوم یا اس بت پرست کے ماتحت اس کو کر کے اتنا ذلیل کیا کہ یہ سارے غلام بنا کر 70,000 کو تو اس نے قتل کر دیا تھا، 70,000 کو قیدی بنا لیا تھا۔ انہی کے پیغمبر تھے دانیال علیہ السلام، وہ بھی بیچارے قید ہو کر چلے گئے تھے۔ جب قومیں اللہ کے راستے سے ہٹتی ہیں، گناہ کرتی ہیں، بد کردار بن جاتی ہیں، سیاہ کارنامے سر انجام دیتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ اسی کے دشمنوں کو اس پر مسلط کر کر، چاہے وہ انبیاء کی اولاد ہی کیوں نہ ہو، ذلت اور رسوائی اس کا مقدر بنا دیتی ہے۔
آج ہم قرآن حکیم کی قدر نہیں کرتے۔ نظام انگریز ہم پر کیوں مسلط ہوا؟ ہم نااہل ہیں۔ جب ہمارا حکمران طبقہ شراب پیے گا، زنا کرے گا، غلامی کا نظام غالب کرے گا، غریبوں پر ظلم کرے گا، لا قانونیت کو غالب کرے گا، جنگل کا قانون سوسائٹی میں لے کر آئے گا، سوسائٹی بے مہار ہو جائے گی، تو یاد رکھو تمہارا دشمن تم سے انتقام لے گا، تمہیں غلام بنائے گا، تمہیں ترقی کے راستے سے محروم کر دے گا۔ وہی سامراجی قوتیں جو رومی شکل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موجود تھی، آج وہی رومی سفید بھیڑیے تم پر مسلط ہیں یا نہیں ہیں؟ یہ دہریہ قومیں نئے رنگ لے کر تم پر آ گئی۔ اس سے بڑی کسی مذہبی جماعت کی ناکامی کیا ہو سکتی ہے کہ سب سے بڑا نظام حیات، سب سے اونچا نظام حیات، اس کی بھوک مٹانے والا، اس کی غربت مٹانے والا، اس کی ذلت مٹانے والا، اس کی غلامی مٹانے والا اس کا نظام موجود ہو، اور پھر یہ دہریہ قوموں کا غلام بن جائے؟ دہریہ قوموں کی تہذیب لے لے، دہریہ قوموں کا قانون لے لے، دہریہ قوموں کی سیاست لے لے، دہریہ قوموں کا معاشی نظام لے لے۔ اس سے بڑی ذلت دنیا میں کیا ہو سکتی ہے؟ یہی وہ ذلت تھی جو بخت نصر کی شکل میں بنی اسرائیل پر مسلط ہوئی، حالانکہ وہ فضیلت والی قوم تھی۔ جب اس فضیلت کی قدر نہیں کی گئی، کتاب اللہ کی قدر نہیں کی، موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کی، انبیاء کی تعلیمات کی قدر نہیں کی، تو ایک فرعونی طاقت کے غلام بن کر اپنی ترقی سے محروم ہو گئے۔ آج ہم اگر قرآن حکیم کی قدر نہیں کرتے، اس کو آزادی کے نظریے سے نہیں پڑھتے، خوشحالی کے نظریے سے نہیں پڑھتے، امن کے نظریے سے نہیں پڑھتے، عدل و انصاف کے غالب کرنے کے نظریے سے نہیں پڑھتے، ترقی دینے کی نیت سے نہیں پڑھتے، غلامی سے آزادی کے لیے نہیں پڑھتے، تو پھر یاد رکھو یہ غلامی ہمارا مقدر بن چکی ہے۔ جب کوئی قوم غلام بن جاتی ہے، نہ اس کی معیشت اپنی ہے، نہ سیاست اس کی اپنی ہے، نہ اس کا قانون اپنا ہے، نہ اس کا مذہب اپنا ہے۔ جتنا آقا دے گا اتنی سیاست لے لے گا، جتنا آقا دے گا اتنی معیشت لے لے گا، جتنا آقا دے گا اتنا مذہب کا تعارف حاصل کر لے گا، لیکن آزادی اور ترقی اور عزت اور وقار کے راستے سے محروم ہو جاتا ہے۔ آج ہمیں عقل و شعور پیدا کرنی ہے۔ ہم نے قرآن حکیم صحابہ کے نظریے سے پڑھنا ہے۔ والسابقون الاولون من المہاجرین، میں نے آیت قرآن حکیم پڑھی، مہاجرین کی پہلی جماعت اور انصار کی پہلی جماعت قرآن حکیم کہتا ہے، اور جو ان کے پیچھے چلتے ہیں والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہے۔ کیوں؟ اس نے قانون الہی کو غالب کیا۔ اللہ تعالیٰ کی رضا تو قانون الہی میں آتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا تو تہذیب الہی میں آتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کا پتہ تو اس کی سیاست سے چلتا ہے، اللہ کی رضا کا پتہ تو عبادات سے چلتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کا پتہ تو آزادی اور حریت توحید کے نتیجے میں جو پیدا ہوتی ہے اس سے چلتا ہے۔ میں ان سے اس لیے راضی ہو گیا، انہیں کفر کا نظام مٹا دیا، ظلم کا نظام مٹا دیا، کفر کی طاقت توڑ دی، رومیوں کے قوانین کا خاتمہ کر دیا، رومیوں کے نظام توڑ دیے، میرا نظام غالب کر دیا، رضی اللہ عنہ۔ میں ان سے راضی کیوں نہ ہو جاؤں؟ یہ مجھ سے راضی کیوں نہیں ہوں گے جب میں نے ان کو یہ عزت کا قانون دیا، عزت کی کتاب دی، عزت کا مذہب دیا، عزت کا پیغمبر دیا، عزت کا دنیا کے اندر وقار کا راستہ بتا دیا، تو بتاؤ یہ اس سے راضی نہیں ہوں گے تو اور کیا ہوں گے؟ ذلت کے راستے پہ چلنے والی سی قومیں کبھی راضی نہیں ہوا کرتی، بھوکی اور افلاس میں مبتلا قومیں کبھی ظالم طاقت سے خوش نہیں ہوا کرتی۔ ان کی رضا کیا ہے کہ انہوں نے میرے سے تعلق قائم کر کے جب میرا نظام غالب کیا، میں نے دنیا بھی جنت بنا دی، مصر ان کو دے دیا، ایران ان کو دے دیا، شام ان کو دے دیا، چین ان کو دے دیا، میں نے ان کے ذریعے سے حجاز میں دین کا غلبہ کر دیا، پوری دنیا میں ان کی عزت اور وقار قائم کر دی، ان کو بغداد ان کے قبضے میں دے دیا، سارے کیسر و کسریٰ کے نظاموں کا خاتمہ کر کے میں نے جب ان کو دیا ہے تو یہ مجھ سے راضی کیوں نہیں ہوں گے؟ ورضوا عنہ۔ یہ ہے قوموں کی عزت، یہ ہے قوموں کی ترقی جو قرآن حکیم کی تعلیم سے
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے جماعت صحابہ میں پیدا ہوئی ہے۔ امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب تمہارے اندر ایسا نظام غالب آ جائے جو قیصر و کسریٰ کا تھا، اسی کی مثال بھی دیتے ہیں کہ آج اگر تم نے اپنے ہندوستان کے ان عیاش شہزادوں کو دیکھنا ہو جو شرابی ہیں، زنا کرتے ہیں، بد کردار بن گئے، سیاہ کار بن گئے عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے بعد، آج یہ اس طرز پر چلے گئے جس پہ رومیوں کے بادشاہ تھے، قیصر روم تھا اور کسریٰ ایران تھا، آج یہ نقشہ وہ پیش کر رہے ہیں۔ آج تمہارے مسائل کا حل اسوہ صحابہ میں ہے، تم بھی ادھر ہی لوٹو جیسے انہوں نے قرآن حکیم کو غلبے کی نیت سے پڑھ کر نظام میں انقلاب پیدا کر کے اس کو دنیا میں غالب کیا تھا۔ آج تم صحابہ کے اسوے پر چل کر اس کے غلبے کا طریقہ اختیار کرو۔ آج کے دور کا تقاضا دور اول کی طرف لوٹنا ہے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں ایک حدیث پاک کے مفہوم میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آج دین غالب ہے، ایک دور آئے گا کہ پھر دین مغلوب ہو جائے گا، انسانیت اس پر ایسے جھپٹے گی جیسے کسی مردار پر جانور جھپٹ رہے ہوتے ہیں، اور تمہارے لیے اس وقت ایک ہی علاج ہوگا کہ تم دور اول کی طرف لوٹ جاؤ۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں آج وہ وقت ہمارے سامنے آ چکا ہے، آج دور زوال ہے، غلامی ہے، ہماری حالت آج بگڑتی چلی جا رہی ہے۔ تم پاکستان کا نظام دیکھو، دنیا کا نظام دیکھو، آج سرمایہ داری نظام کے غلبے نے انسانیت کو کس قعر مذلت میں ڈال دیا، انسانیت کو لڑا دیا، بھوک افلاس مبتلا کر دیا، انسانیت کو تباہ و برباد کر دیا، سارے ادارے تباہ، ساری سیاست تباہ، ساری معیشت تباہ، تہذیب تباہ، قانون کوئی نہیں۔ یہ جنگل کے قانون میں جب انسانیت بلک رہی ہوتی ہے وہاں حضور نے فرمایا کہ تم دور اول کی طرف لوٹ جاؤ۔ وہ دور تو انقلاب لانے کا ہے، وہ تو نظاموں کی تبدیلی کا ہے، وہ تو دین کو بطور نظام کے سمجھنے کا ہے، اس کے ذریعے سے تو دنیا میں انقلابات لانے کا جذبہ حریت و آزادی پیدا ہوتا ہے۔ یہ جذبہ حریت و آزادی یاد رکھو خانقاہ رائے پور آپ میں پیدا کرنا چاہتی ہے، یہ جذبہ حریت و آزادی آپ میں خانقاہ شیخ الہند پیدا کرنا چاہتی ہے، یہ جذبہ حریت و آزادی خانقاہ گنگوہ پیدا کرنا چاہتی ہے، یہ جذبہ حریت و آزادی حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کی خانقاہ پیدا کرنا چاہتی ہے۔ یہ اس کا تسلسل ہے، یہ آزادی اور حریت کا تسلسل ہے، یہ نظام دینا چاہتی ہے، یہ اپنے نوجوان کو جذباتی نہیں بناتی، شعور کی طاقت پیدا کر کے دشمن کے مقابلے کی اہلیت پیدا کرنا چاہتی ہے۔ جذبات سے اہلیت نہیں پیدا ہوتی، عقل و شعور سے ہوتی ہے۔ جذبات صحیح راستے پر آئیں تو عقل بڑھا دیتے ہیں۔ انسان کا قرآن حکیم کے ساتھ عشق ہو جائے، اللہ کے پیغمبر کے ساتھ عشق ہو جائے، اللہ سے عشق ہو جائے، لیکن تابع ہو اس دین کی عقل کے جو قرآن حکیم دیتا ہے، جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں، جس کا عشق عقل و شعور دینی کے تابع ہوتا ہے، وہ انسانیت کو معراج پہ پہنچا دیتا ہے۔ عشق تو آگ ہے جو حسد کو مٹاتی ہے، بغض کو مٹاتی ہے، بزدلی کو مٹاتی ہے، تکبر کو مٹاتی ہے، انسانیت کے قتل سے باز رکھتی ہے، انسان کو انسان بنا دیتی ہے۔ ایسی آگ جو نور کی شکل میں اللہ سے سچا تعلق قائم کر کے انسانیت کو آزادی دلائے، وہی سچی تعلیم ہوتی ہے۔ آج یہ روح پیدا کرو جو صحابہ میں تھی، یہ روح پیدا کرو جو تابعین میں تھی، یہ روح پیدا کرو جو فقہائے امت میں تھی، یہ روح پیدا کرو جو ولی اللہ جماعت کے اندر آزادی اور حریت کی روح تھی کہ سارے دنیا کا طاقتور ترین برطانوی سامراج آتا ہے، اس چھوٹی سی جماعت کو غلام نہیں بنا سکا جس کی سلطنت میں سورج غروب ہوتا تھا۔ دین بھی بچایا، آزادی کی جنگ بھی لڑی، ان دشمن کو ناکام بھی بنایا، اور اپنے اللہ کی بارگاہ میں سرخرو بھی ہوئے، دنیا میں بھی کامیابی کا راستہ اختیار کیا آزادی اور حریت سے، اور آخرت کی کامیابی کا سبق ہمیں دیا ہے۔ یہ وہ شعور ہے جو ہمارے ہاں آج منتقل ہونا چاہیے، جو حضرت اقدس شاہ سعید احمد رائے پوری نے ہم میں پیدا کیا، حضرت اقدس شاہ عبدالعزیز صاحب نے ہمیں پیدا کیا، حضرت اقدس شاہ عبدالقادر رائے پوری نے پیدا کیا، حضرت اقدس شاہ عبدالرحیم رائے پوری نے پیدا کیا، امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی نے پیدا کیا،
حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی نے جو فقیہ امت ہیں اور حکیم امت مولانا قاسم نانوتوی نے ہم میں پیدا کیا، شاہ عبدالعزیز صاحب نے پیدا کیا۔ آج اپنا تاریخی تسلسل ان سے قائم کرو۔ یہ آزادی کے مجاہد ہیں، آزادی کے مجاہدوں کو پڑھو گے آزادی کی روح پیدا ہوگی، غدار غلاموں کی تاریخ کو پڑھو گے مائنڈ سیٹ غلامی کا تیار ہوگا۔ جیسے تعلیم تباہ کرتی ہے ایسے ہی جھوٹے لیڈر بھی قوموں کو تباہ کرتے ہیں، جیسے قانون تباہ کرتا ہے ایسے ہی جھوٹا قانون بھی قوموں کو تباہ کرتا ہے، جیسے گندی ناپاک سیاست قوموں کو تباہ کرتی ہے ایسے ہی انسانیت تباہی اور بربادی کی طرف چلی جاتی ہے۔ دین کی سیاست پاکیزہ بناتی ہے، رزق بھی پاک دے گی، سیاست بھی پاک دے گی، قانون بھی پاک دے گی، تہذیب بھی پاک دے گی، سیاست بھی پاک دے گی، ثقافت بھی پاک دے گی۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن حکیم کی تعلیم کی روشنی میں دین کا صحیح شعور نصیب فرمائے، ہم میں وہ جذبہ نصیب فرمائے ان کے اتباع میں علماء ربانی کے یا صحابہ کرام کے جن کے ساتھ مدد الہی نے آ کر ہم بڑے کمزور ہیں، بہت کمزور ہیں، جس ذات سے ہم تعلق قائم کرنا چاہتے ہیں وہ عزیز بھی ہے اور حکیم بھی ہے، ہم نہیں غالب آ سکتے، غالب آنے والی وہ طاقت ہے کہ جب اس سے تعلق جڑتا ہے غالب طاقت سے تو کمزور بھی طاقتور بن جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی کمزوری کا احساس ہے، لیکن جس ذات سے سچا تعلق ہو وہ کمزوروں کو طاقتور بنا کر ضعیفوں کو حکمران بنا دیتی ہے۔ طالوت بیچارہ ضعیف تھا، حکمران بنا دیا، آج اسی کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنا سچا تعلق قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔